میں نے آپا سکینہ کو فون پر تمہارے جانے کا بتایا تھا۔ تم جانتے ہو وہ کتنے اچھے دل کی خاتون ہیں۔ کھٹ سے افرا بھابھی کو فون کر دیا کہ آمنہ کا بیٹا تمہارے شہر میں نوکری کی غرض سے ٹھہرا ہوا ہے۔ عذرا بھابھی کا رات کو مجھے فون آیا تھا۔ کہہ رہی تھیں آپ بتائیں آپ کا بیٹا کہاں رہ رہا ہے، میں خود اس سے رابطہ کر لوں گی۔ امی فون پر اسے بتا رہی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے مصروفیتوں کا رونا روتے روتے اتنی دور ہو چکے ہیں کہ برسوں نہ کسی کی خبر لیتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ بیچاری عذرا بھابھی پر کم عمری میں بیوقی کا عذاب آن پڑا۔ چھوٹی سی بچی کا ساتھ تھا، ہم لوگوں نے بھی کہاں اس کو پوچھا تھا۔ ایسے میں اسے اپنے ماں باپ کے پاس ہی واپس جانا پڑا تھا۔ اب مجھے ہی دیکھو، اس جگہ کا نام سن کر ہی مجھے ان کی یاد آئی، ورنہ تو عمر بھر شاید انہیں بھلائے ہی رہتی۔ اب ایسا کرو، روبی تمہیں ان کا پتہ لکھواتی ہے، دھیان سے لکھ لو اور ان سے جا کر ملو، کیا پتا تمہارے کتنے کام آئے۔ امی لمبی گفتگو کرنے کی عادی تھیں اور وہ انہیں ایک پی سی او سے کال کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب موبائل فون عام نہیں ہوئے تھے اور پی سی او والوں کی چاندی تھی، جتنی لمبی کال اتنے زیادہ پیسے۔ داؤد نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے صرف گھر کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا اور امی اسے نہ جانے کس کس کے قصے سنانے لگ گئی تھیں۔ میں اب یہاں بالکل سیٹ ہوں امی، اس نے بات ختم کرنے کے لیے کہا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، سو میں کیوں دور دراز کے بھولے بسرے رشتہ داروں سے ملتا پھروں گا۔ دور دراز؟ امی نے تیزی سے کہا۔ دور دراز کے کہاں؟ میری اماں کے سگے چچا کے بیٹے کی بیوی ہیں عذرا بھابھی۔ میری اپنی سگی بھابھی نظریں ملانے اور تعلق رکھنے کی روادار نہیں امی۔ آپ جن بھابھی کا ذکر کر رہی ہیں ان سے آپ کا تعلق واقعی دور دراز کا ہی ہے، اس نے کہا۔ تم ایڈریس لکھو، میں روبی کو فون دے رہی ہوں، ان سے تم مل لو گے تو مجھے اطمینان رہے گا کہ کوئی ایسا ہے جو کسی اونچ نیچ میں تمہارے کام آ سکتا ہے، امی نے ڈپٹ کر کہا اور فون روبی برجی کو پکڑا دیا۔ اوفو، اب یہ سپلائی پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس نے فون کرنے کے بعد ہاتھ پر لکھا ایڈریس پڑھتے ہوئے کہا، سپلائی؟ کیسا عجیب سا نام ہے اس علاقے کا۔ اس نے سر جھٹکا، اگرچہ اس کا اس ایڈریس پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہاتھ دھونے سے پہلے اس نے اسے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا تھا۔ روزیٹا کی پیسٹریز اور کافی کا کپ۔ روزیٹا بیکرز کے مالک، جن کا نام سلمان انور تھا، نے داؤد کے سامنے رنگ رنگ پیسٹریز اور کافی سے بھرا کپ رکھتے ہوئے کہا، زندگی کا ایک حسین تجربہ ہے۔ داؤد نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ شخص بیانیہ کا ماہر تھا اور زیب داستان کے لیے بات کو بڑھا چڑھا کر سنانے کا عادی بھی۔ اس کی بیکری کی ظاہری حالت اور خود اس کے لباس اور انداز کی خستگی کے باوجود داؤد کو اندازہ ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں یقیناً اس شخص کا اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رہا ہوگا۔ یقیناً داؤد کو کبھی بھی کسی دوسرے شخص کی بلا وجہ تعریف کرنے کی عادت نہیں رہی تھی، مگر اس شخص کا دل رکھنے میں نہ جانے کیوں اسے مزہ آتا تھا۔ اس نے ایک پیسٹری میں کانٹا کھبویا اور اس کا ایک ٹکڑا الگ کر کے منہ میں رکھا۔ واہ، مزہ آ گیا، اس نے کہا۔ پیسٹری واقعی لذیذ تھی۔ میں بہترین پیوریز، سٹرینڈ فروٹس اور ایکسٹرا فلنگز استعمال کرتا ہوں ان پیسٹریز کو بنانے کے لیے۔ سلیمان صاحب نے اپنے لیے کافی کا مگ تیار کرنے کے بعد داؤد کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جبھی تو آپ کے آئٹمز میں بہت تازگی اور ٹیسٹ ہوتا ہے، داؤد نے کہا، لیکن انہوں نے سر ہلایا، لوگوں کو قدر نہیں، وہ فار گرانٹڈ لیتے ہیں، محنت کو بھی، ایمانداری کو بھی۔ میری خالص چیزوں سے بنی پیسٹری 15 روپے میں بھی ان کو مہنگی لگتی ہے، جبکہ بڑی بیکریز کے باسی بیکری آئٹمز جن کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ 40 روپے میں خرید کر کھانے میں بھی انہیں فخر محسوس ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ میں مارکیٹ میں نہیں بیٹھا۔ میری بساط بس محلے کی ایک گلی میں بیکری شیلف لگا کر سستی بیکری بیچنے کی ہے۔ اور ڈیڈی، کچھ اندازہ ہے فضلو صبح کا گیا ابھی تک نہیں لوٹا؟ اندر سے آتی کرخت آواز نے سلیمان صاحب کی گفتگو کا سلسلہ توڑ دیا۔
آج اتنے دن بعد دھوپ نکلی ہے، چلا گیا ہوگا دور کہیں ٹھیلا دھکیلتا۔ سلیمان صاحب نے اپنی بات کاٹے جانے پر آنے والے غصے کو دباتے ہوئے کہا، کب آئے گا آخر واپس وہ؟ یہ نانوں کے لیے آٹا اس کا باپ گوندھے گا کیا؟ اندر سے آواز آئی۔ میں بتا رہی ہوں، میں تو بالکل نہیں گوندھ سکتی، میری انگلی کا زخم پک چکا ہے، مجھ سے مٹھی بند نہیں کی جا رہی۔ تو کہا نہیں تھا میں نے کہ ڈاکٹر گنجے کے پاس چلے جاؤ، جا کر چیرا ڈلواؤ انگلی کو۔ سلیمان صاحب اٹھ کر اندر گئے، اندر جانے والے دروازے کے قریب گئے اور اندر کی طرف رخ کر کے کسی سے مخاطب ہوئے۔ کس وقت جاؤں آخر؟ مجھے فرصت ملتی ہے کبھی؟ دودھ میں سنبھالوں، کریم میں پھینٹوں، مکھن میں نکالوں، چینی میں صاف کروں، انڈے میں چنوں، اوونس میں چیک کروں، میرے پاس مرنے کی فرصت نہیں، تم چیرا ڈلوانے کی بات کرتے ہو؟ اندر سے آواز آئی۔ افو بھائی ٹھیک ہے۔ سلیمان صاحب بھناتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ مت کرو کچھ، فضلو آ کر دیکھ لے گا تو پھر آج دوپہر نان نہیں لگیں گے، لکھ کر لگا دو اپنی بیکری کے ماتھے پر۔ کوئی کتارے باندھ کر یہاں کھڑا نہ ہو۔ لہجہ مزید کڑوا ہوا۔ نان بائی کی دکان پر نان نہیں لگیں گے۔ سلیمان صاحب نے بدک کر اندر کی جانب دیکھا۔ رکو، میں خود آ کر آٹا گوندھتا ہوں۔ رہنے دو ڈیڈی، ہرگز یہ کوشش نہ کرنا۔ آٹے سے دوگنا پانی ڈال کر تگنا گھی ملا کر اس کی لئی بنا کر رکھ دو گے، خواہ 2000 کا نقصان ہو جائے گا۔ اندر والی کا حساب کتاب غضب کا تھا۔ نان بائی کے تنور پر نان نہ لگیں، ایسا ناغہ اس تندور پر تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، نہ ہی میں آئندہ ہونے دوں گا۔ سلیمان صاحب مضطرب ہوتے ہوئے اٹھے۔ بیٹھے رہو ڈیڈی، میں کر رہی ہوں خود ہی، ہاتھ پر گلوز چڑھا کر۔ تم بس خمیر کا پیکٹ دو مجھے ایک۔ اندر سے وہی سفید ہاتھ باہر آیا، بازو پر چڑھے اونی سویٹر کی آستین سے گیلا آٹا چمٹا تھا۔ سلیمان صاحب نے شرب سے خمیر کا پیکٹ نکال کر اس ہاتھ کو پکڑایا اور واپس داؤد کی طرف مڑے۔ یہ زینہ ہے، زینب وقار، میرے بھائی کی بیٹی، انہوں نے کھجل ہو کر کہا۔ زبان کی کڑوی ہے ذرا، لیکن کام کی ماہر ہے، اپنے باپ سے زیادہ ماہر بیکر ہے۔ آپ کے بھائی کی بیٹی؟ داؤد نے کہا، اور آپ کو ڈیڈی کہتی ہے؟ ہاں، انہوں نے سر ہلایا۔ اس کا ماں باپ کوئی نہیں، میری اولاد کوئی نہیں، سو ہم نے ایک دوسرے سے چچا بھتیجی کے بجائے باپ بیٹی کا رشتہ جوڑ لیا ہے۔ اور یہ فضلو جو کوئی بھی ہے وہ آپ کا؟ داؤد نے بے وجہ قیافہ لگانے کی کوشش کی اور پھر قیافے کو سوال بنا کر ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ ملازم ہے یہاں۔ وہ مسکرائے اور پھر انہوں نے سر ہلایا۔ ہم ہمیشہ سے اتنے زبوں حال بیکرز نہیں تھے، پہلے ادھر ایک نہیں کئی ملازم ہمارے لیے کام کرتے تھے۔ بھائی کے بعد سمجھو مجھے سنبھالنا نہیں آیا اسے، اس لیے کام بھی گھٹتا گیا اور ملازم بھی۔ ایک ایک کر کے سبھی روزگار کی تلاش میں یہاں سے چلے گئے، لیکن اس فضلو کا کوئی آگا پیچھا بھی نہیں تھا اور بوڑھا بھی ہو رہا تھا، اس لیے ادھر ہی پڑا رہ گیا۔ اب وہ بیکری آئٹمز ٹھیلے پر لگا کر شہر میں گھومتا ہے اور بیچتا ہے۔ اس کا اور ہمارا اصل گزارا اسی آمدنی پر ہوتا ہے۔ تندور گرم کرنے کا انتظام کرو ڈیڈی، تمہیں تو کسٹمر سے باتیں کرنے کا مراق ہے، موقع مل جائے بس انہی کے لیے چائے پانی کرنے لگ جایا کرو، دمڑی آنے کے بجائے جو ہے وہ بھی خرچ ہو جائے۔ کرخت آواز نے دروازے کے قریب آ کر کہا۔ اوہ ہاں، وہ بوکھلا کر اٹھے اور تندور کے اوپر لگا گیس سپلائی والو نیچے کر کے تندور میں جھک گئے۔ داؤد کی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی اور اب سلیمان صاحب کے مصروف ہو جانے کے بعد وہاں بیٹھے رہنے کی بظاہر کوئی وجہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ کچھ دیر مزید وہاں بیٹھا، نہ جانے کیوں اس دروازے کو گھورتا رہا جس کے پیچھے اس کرخت آواز اور سفید ہاتھ کی مالکن موجود تھی۔ اسے اس کے بارے میں تجسس ہونے لگا۔ ہر ایسی چیز جو اندیکھی ہو اور اس کی خبر بھی ہو، اس کو دیکھنے اور جاننے کا شوق شاید انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اس رات لیٹے لیٹے اس نے سوچا، سلیمان صاحب اس محلے میں اس کے واحد شناسہ تھے، ان کی وجہ سے اسے کئی مشکلات سے نجات ملی تھی۔ اس کے کپڑے لانڈری والے تک پہنچانے کا ذمہ انہوں نے لے لیا تھا۔ پیسوں کی ادائی پر ان کے ہاں سے صبح شام چائے مل جاتی تھی۔ ناشتہ تو ہوتا ہی ان کی بیکری پر تھا۔ رات کے کھانے کے لیے کبھی کبھی وہ دوپہر کو ایک دو نان ان کے لیے بچا کر رکھ لیتے تھے۔ کوئی چھوٹا موٹا کوئی اور مسئلہ بھی ہوتا
تو سلیمان صاحب اس کی مدد کو ہر دم تیار ملتے۔ داؤد کا دل اب اس شہر اور نوکری میں لگنے لگا تھا، اور جو اگر میں پہلے والا کمرہ چھوڑ کر ادھر نہ آتا اور اس محلے میں معجزاتی طور پر مجھے روزیٹا بیکری نہ ملتی، تو شاید میں اپنا چیلنج جیب میں رکھ کر دوسرے ہفتے ہی واپس اوکاڑا چلا گیا ہوتا۔ اس نے سوچا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ اس روز اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا اور دھوپ کھل کر نکلی تھی۔ سورج کی شکل دیکھے کئی دن ہو چکے تھے۔ اس کا دل چھت پر بکھری دھوپ کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ اپنا بستر اور لحاف چھت کی منڈیروں پر دھوپ لگوانے کے لیے ڈالنے کے بعد اس نے ملک پیک سے اپنے لیے خود چائے بنائی اور 2 سلائس اور ابلا ہوا انڈا لے کر باہر چھت پر آ گیا۔ اس روز اس نے غور سے پہلی بار اس چھت کی گرد و نواح پر نظر ڈالی تھی۔ اس چھت سے تنگ سی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، جن کے اختتام پر لکڑی کا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا اور دروازے سے اٹکی کنڈی کھول کر اس کے پار دیکھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی چھت تھی، جو اس کمرے کی چھت تھی جس میں وہ رہتا تھا۔ یہاں دھوپ اور بھی زیادہ تیز تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر واپس آیا اور ایک چھوٹی تپائی اور کرسی اوپر پہنچا کر اپنا ناشتہ بھی وہیں لے آیا۔ سردی کی دھوپ میں فرصت سے بیٹھ کر اونگھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے برتن نیچے فرش پر رکھے اور خود ایک پرانا اخبار سر پر رکھ کر تپائی پر پیر ٹکائے بیٹھ گیا۔ چھت کی صفائی شاید برسوں سے نہیں ہوئی تھی۔ چھت کے ایک کونے میں پانی کا ٹینک نصب تھا، جس سے یقیناً پانی رستا ہوگا، جب ہی اس کے ارد گرد تازہ سبز کائی سی جمی تھی، جبکہ باقی کی چھت کی کائی پرانی ہو کر سیاہ پڑ چکی تھی۔ اس چھت کے ارد گرد آس پڑوس کے گھروں کی اونچی نیچی چھتیں تھیں اور دھوپ نکلنے کی وجہ سے گہما گہمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک مانوس سے ماحول کو محسوس کرتے ہوئے انگڑائی لی اور آنکھیں موند لیں۔ تمہارے ہاتھ تو ہمیشہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کون سا ایسا دن ہے جب تمہارے ہاتھ سے کوئی برتن گر کر نہ ٹوٹا ہو؟ برتن توڑنے کا عالمی ریکارڈ قائم کر چکے ہو تم۔ ایک تیز کرخت اور مانوس آواز نے اسے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ لو، یہ بھی توڑ لو، ٹھک کی آواز کے ساتھ کوئی بولا۔ یہ بھی توڑو، یہ بھی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ چیزوں کی اٹھا پٹک واضح سنائی دے رہی تھی۔ آواز کی سمت کا تعین کرتے وہ بے اختیار ہی اٹھ کر تیزی سے ادھر گیا۔ اس چھت کے ساتھ دائیں جانب نیچے کسی گھر کا ایک کھلا صحن تھا اور صحن کے کونے میں بیٹھی ایک لڑکی گتے کے مختلف سائز کے ڈبے اٹھا اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے شخص کی طرف پھینکے چلی جا رہی تھی۔ یہ بھی توڑ دو، یہ بھی، سب کچھ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں توڑ دیتے تم؟ وہ چلا رہی تھی اور وہ بوڑھا شخص جس کی جانب یہ ڈبے اچھل رہے تھے خود کو ان سے بچاتا دانت نکال رہا تھا۔ تم تو اللہ کرے کسی بس کے نیچے آ جاؤ کسی دن، کوئی ڈاکو اغوا کر کے لے جائے تمہیں، بازار جاتے ہوئے راستے میں گندے نالے میں گر جاؤ کبھی، وہ بولے چلی جا رہی تھی۔ بس والے مجھ سے بچ کر چلتے ہیں، یہ میں بتا دوں تمہیں، انہیں پتہ ہے بابا مار دیا تو لوگ نہیں بخشیں گے، اور ڈاکوؤں کو کیا فائدہ ہوگا مجھے اغوا کر کے، الٹا میں تو انہی کے گلے پڑ جاؤں گا۔ رہ گیا نالا، تو میں تو کبھی گندے نالے کے ساتھ چلتا ہی نہیں، دوسری طرف چلتا ہوں، چاہے آ رہا ہوں یا جا رہا ہوں۔ اچھا، تو پھر کسی دن 4 کارتوس خرید لینا واپس آتے ہوئے، اور وہ جو بندوق رکھی ہے نا، اندر پچھلی نسلوں کی نشانی، اس میں بھر کر میرے سینے پر فائر کر دینا۔ میری تو خلاصی ہو تم لوگوں سے، وہ بازو اونچے کر کے کوسنے کے سے انداز میں بولی اور پھر ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیے۔ کارتوسوں پر پیسے ہی ضائع ہوں گے، بندوق کو اندر باہر زنگ لگا ہوا ہے، اس کی زنجیر بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ بوڑھا اور زور سے ہنسا، اور ٹریگر بھی درمیان سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہائے کمبخت، تم ویسے ہی کیوں نہیں مر جاتے؟ تمہارا ہارٹ کیوں نہیں فیل ہو جاتا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور گتے کا ایک چھوٹا ٹکڑا ملنے پر بوڑھے کی طرف اچھالا۔
میں نے اپنے ٹائم پر ہی مرنا ہے، تم جتنا مرضی کوس لو۔ بوڑھا ہنسا اور اٹھ کر ایک بڑے سے پتیلے میں، جس کا نچلا حصہ کالا سیاہ ہو رہا تھا، صحن کے دوسری طرف رکھے حمام سے پانی بھرنے لگا۔ چلو اٹھو، اب میدا چھانو، خمیر بھگوئے کتنی دیر ہو چکی، کام کی فکر کرو، کام کی۔ وہ لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہائے میری قسمت! لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا اور قریب رکھے کالے ہملٹن بوٹ پکڑ کر پاؤں اس میں ڈالنے لگی۔ بوٹ پہننے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے سرخ بندکیوں والا گرم اسکرٹ پہن رکھا تھا، اس پر سرخ موٹا اپر جس پر جگہ جگہ آٹا لگا تھا۔ نان بائی کی بیٹی، داؤد نے زیر لب کہا۔ ارے یہ تو وہی ہے، ہو بہو وہی۔ وہ بلا وجہ پرجوش ہوا اور ارد گرد سر گھما کر اس گھر کی سمت کا اندازہ کرنے لگا۔ ایگزیکٹلی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے خیال آیا، روزیٹا بیکرز محلے کے جس حصے میں واقع ہے، اس کا عقبی حصہ ایگزیکٹلی یہی ہونا چاہیے، اس گھر کے جس حصے میں میں رہتا ہوں۔ اسے اپنی جمع تفریح کے درست ہونے پر خوشی ہوئی۔ مجھے اس بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، وہ مسکرایا۔ آج بھی نہ آتا جو اس چھوٹی چھت کا سراغ نہ ملتا۔ اسے ایک عجیب سی مسرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آواز جسے وہ اتنے دنوں سے دروازے کے پار سے سن رہا تھا اور اس کی مالکن کے بارے میں پرتجسس تھا، اتنی قریب اور اتنی بلند تھی کہ کان لگائے بغیر بھی سنی جا سکتی تھی۔ اس نے دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا جو ذہن میں ادھر ادھر پھرتی مختلف چیزیں اکٹھی کر رہی تھی۔ داؤد کو لگا وہ اپنے نقش و نگار اور رنگت میں ایک پاکستانی لڑکی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے سنہری بال سورج کی روشنی میں سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ ایک آدھ بار کوئی بات کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو داؤد نے نوٹ کیا اس کی رنگت سفید اور چہرے کا کوئی حصہ خصوصاً رخسار اور ٹھوڑی پر سرخ نشان تھے جیسے خون جمنے پر پڑ جاتے ہیں۔ اس سرخ سفید رنگت کے ہوتے ہوئے بھی اس میں بالکل جاذبیت نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور ہاتھ پاؤں میں بھی نزاکت نہیں تھی۔ وہ منڈیر کی آڑ میں کھڑا نان بائی کی بیٹی کو بکتے جھکتے ادھر ادھر کام کرتے صحن میں پھرتا دیکھتا رہا۔ اس گھر کا صحن کھلا تھا، جس کے ایک کونے میں جستی حمام رکھا تھا، جس کے گول ڈھکن کے ایک طرف کیے گئے سوراخ کے عین اوپر پانی کی ٹونٹی نصب تھی۔ اسی ٹونٹی سے حمام میں پانی بھرا جاتا ہوگا، اس نے سوچا۔ حمام کے ساتھ دیوار میں اوپر نیچے کئی خانے تھے جن میں کاٹھ کباڑ ٹھنسا تھا، جسے دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا کہ اس کاٹھ کباڑ کو وہاں ٹھنسے بھی سال ہا سال گزر چکے تھے۔ اس پر گرد کی واضح تہ دور سے ہی دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کاٹھ کباڑ میں سے باہر کو نکلے آگ جلانے کے لکڑیوں کے سرے، اخبار کے رول، لوہے کی کچھ چیزوں کے باہر لٹکتے کنارے بھی دور سے ہی دکھائی دیتے تھے۔ صحن میں دو بڑے چولہے بھی نصب تھے جن پر دھرے بڑے بڑے دیگچوں میں کوئی سیال چیز ابل رہی تھی۔ نان بائی کی بیٹی وقفے وقفے سے لوہے کے لمبے سرے والی ڈوئی سے اس ابلتی چیز کو ہلاتی، پھر وہ چمچ قریب رکھے چھوٹے برتن پر جما کر ادھر ادھر کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ گیلے ہو جانے پر کسی چیز کو صاف کرنے، کوٹنے پھٹکنے کے دوران وہ اپنے ہاتھ بار بار اسکرٹ سے رگڑ کر صاف کرتی، جب ہی ایک مخصوص جگہ سے اس کا اسکرٹ انتہائی میلا لگ رہا تھا۔ داؤد کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پیتل کی بڑی بڑی پراتوں میں ڈھیروں میدا گوندا، بڑے بڑے دیگچوں سے شیرہ نما چیز بڑے ٹب میں انڈیلی اور اکیلی وہ ٹب اٹھا کر اندر ایک کمرے میں لے گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں لکڑی کے بڑے بڑے دو کریٹ تھے جو اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی وزنی لگ رہے تھے۔ ان کریٹوں کو گھر کے بیرونی دروازے کے قریب رکھنے کے بعد وہ حمام کے قریب رکھے ڈھیروں برتنوں کو دھونے میں مصروف ہوئی۔ برتنوں، کاٹھ کباڑ، چولہوں، کریٹوں سے بھرے اس صحن میں دو عدد ٹرکی، ایک مور، چند مرغیاں اور چار بطخیں بھی آزادانہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ داؤد نے دیکھا
بطخیں اور مرغیاں 2 بار گندھے ہوئے آٹے کی ان ڈھکی پراتوں پر اپنے پنجے جماتے گزر گئیں۔ مور نے 3 دفعہ اپنے پر نیم دائرے کی شکل میں پھیلا کر انہیں جھاڑا اور ٹرکی صحن میں پڑی ادھر ادھر بکھری چیزوں اور برتنوں کو ٹھونگے مارتے پھر رہے تھے۔ ان مناظر کو دیکھتے ہوئے کئی بار داؤد کو ابکائی سی آنے لگی۔ دنیا کے بہترین بیکرز میں سے ایک صاف ستھری روزیٹا بیکری قائم شدہ 1971 کے آئٹمز کی پس پردہ تیاری کے منظر دیکھ کر اس کے پیٹ میں درد سا اٹھنے لگا۔ کرخت آواز اور کڑوے لہجے والی نان بائی کی بیٹی ہر کام کرنے کے دوران کئی مرتبہ سر کھجاتی اور پھر بغیر دھوئے انہی ہاتھوں اور ناخنوں سے دوبارہ کام میں مشغول ہو جاتی۔ دروازوں اور پردوں کے پیچھے چھپے چند مناظر چھپے ہوئے ہی رہنے چاہیے، ان کے کھل کر سامنے آ جانے پر ان سے منسلک ساری فینٹیسی بھیانک خوابوں میں بدل جاتی ہے۔ اس نے سوچا اور بے مزہ ہوتا ہوا واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ لاہور والا، میں اتنے دنوں سے اس بیکری کے پین کیکس، باقرخوانی، پیسٹریز اور نان کھاتا رہا ہے۔ اس نے بار بار اپنا سر جھٹکا۔ لیکن ڈسپلے تو بہت اچھا ہے، صاف ستھرا، کم از کم ان بیکریز سے تو اچھا ہے جہاں باسی کیک اور بدبودار بسکٹ ملتے ہیں۔ پھر اسے خیال آیا، بڑی اور نامور بیکریز کے بارے میں کسی کو کیا پتا ان کے کچنز میں کیا ہوتا ہے۔ 5 سٹارز ہوٹلز تک کے کچنز کا احوال کئی بار ہم پڑھ چکے۔ اس کا ذہن کبھی روزیٹا بیکری کو فیل کرتا اور کبھی دلائل سے نمبر دیتا رہا۔ سلیمان صاحب کی صورت میں جو کمپنی اسے یہاں میسر آئی تھی اسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس دوستی کی وجہ سے جو سہولتیں ملی تھیں ان سے جدا بھی ہونا نہیں چاہ رہا تھا۔ سلیمان صاحب سے تعلق رکھنا ضروری ہے، ان کی دکان سے چیزیں خریدنا کوئی مجبوری تو نہیں ہے نا۔ آخر میں اس نے فیصلہ کیا۔ چھٹی کا وہ دن نان بائی سلیمان اور اس کی کرخت آواز والی کم شکل پھیکی گوری بیٹی پر ہی غور کرتے رہنے کی نظر ہو گیا۔ کیوں بھئی، کیا بات ہے، اب ناشتہ کرنے نہیں آتے؟ 3-4 دن لاشعوری طور پر روزیٹا سے غیر حاضر رہنے پر 5ویں دن ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ سلمان صاحب کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ میدا اب مجھے تنگ کرنے لگا ہے شاید، اس نے بہانہ بنایا، اس لیے سائٹ پر دوپہر کا کھانا ہی کھا لیتا ہوں، ناشتہ گول کر جاتا ہوں۔ تو مجھے بتایا ہوتا، میں تمہارا ناشتہ تبدیل کر دیتا، وہ بولے اور اٹھ کر دروازے کے قریب جا کر منہ اندر کرتے ہوئے بولے، زینا، او زینا، صبح کے لیے تھوڑا گندم کا آٹا گوندھ کر رکھ لینا، ساتھ میں رات کا بچہ سالن بھی سنبھال لینا۔ اس عمر میں پراٹھا کھاؤ گے ڈیڈی؟ اندر سے کرخت آواز آئی، شام تک ہسپتال پہنچ جاؤ گے۔ او ہو، میں نہیں، داؤد کھائے گا، اور پراٹھا نہیں چپاتی کھائے گا، سلمان صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو کیا روزیٹا کو ڈھابا بنانے کا پلان بنا رہے ہو؟ دروازے کے قریب سے آواز آئی۔ میں بتا رہی ہوں، میں کوئی ناشتے کھانے کی نہیں بنا رہی تمہارے ڈھابے کے لیے۔ پہلے کیا کم بیل کی طرح جوتے رکھتے ہو جو اب کاروبار بڑھانے کا سوچ رہے ہو؟ بات تو سن لو ذرا تھم کے، سلیمان صاحب نے کہا۔ میں کوئی ڈھابا وابا نہیں بنا رہا، میں صرف داؤد کے لیے ناشتہ بنانے کا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو کوئی بھی ہے نا داؤد، یہ پاؤں رکھنے کی جگہ پر لیٹنے کی تیاریاں کرنے لگا ہے۔ اور تمہارا لگتا ہی کیا ہے؟ آخر جو اس کی مفت خوری بڑھتی جا رہی ہے۔ اندر سے آئے جواب نے داؤد کی خوددار طبیعت پر کاری ضرب لگائی۔ آپ بیٹھ جائیں پلیز سلیمان صاحب، میں کوئی ناشتہ واشتہ نہیں کر رہا، میں لنچ کر لیتا ہوں، میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ اس نے اٹھ کر سلیمان صاحب کے قریب جا کر کہا۔ ہاں، ڈلواؤ ہمارے گھر میں لڑائیاں۔ اس کی بات پر دروازہ کھلا اور وہ اس کے بیچ ایستادہ ہو گئی۔ تم تو میسنے مسکین بن کر کہہ جاؤ گے تمہارا گزارا ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں کل تک کتا بلی ہوتی رہے گی۔ میں تم سے مخاطب نہیں ہوں، میں سلیمان صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے کے نقش و نگار اور ان پر سجے بھورے تل عین نظروں کے سامنے پا کر داؤد گڑبڑا گیا۔ جو بھی بات کر رہے ہو اور جس سے بھی کر رہے ہو، سنا تو مجھے ہی رہے ہو نا؟ اس نے چھوٹے دروازے سے سر نکال کر باہر جھانکا۔ داؤد سلیمان صاحب کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔
تم چھوڑو داؤد اس کی بک بک کو، اسے عادت ہے۔ سلیمان صاحب داؤد کا بازو پکڑ کر پیچھے کو کھینچتے ہوئے بولے، میں کوئی آٹا واٹا نہیں گوندھ رہی، سن لیا تم نے؟ ہم کھاتے ہیں وہ اس کو بھی کھلا دینا۔ وہ پیچھے سے دھاڑی، اور شٹ اپ زینا۔ سلیمان صاحب نے گھما کر پیچھے ہاتھ مارا جو سیدھا اس کے چہرے پر جا کر لگا۔ انکل پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ داؤد نے گھبرا کر سلیمان صاحب کا ہاتھ پکڑا۔ چھوٹا دروازہ کھٹ سے بند ہو گیا تھا۔ تم نہیں جانتے، یہ ہے ہی خبیث ماں کی خبیث اولاد، سلیمان صاحب نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ ان کا علاج دوسرے طریقے سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ غصے سے کانپنے لگے تھے۔ وہ سلیمان صاحب کی بات اور بات کرنے کا انداز دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ سلیمان صاحب اس سے مذہب، تاریخ، انگریزی اور اردو ادب، سیاست اور ثقافت پر گفتگو کرتے تھے، اور داؤد کو شاید اسی لیے ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند تھا۔ وہ اسے اس شہر کی تاریخ سے بھی آگاہ کرتے رہتے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ماضی میں یہاں کے اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے تھے۔ لیکن اس روز سلیمان صاحب اپنی وزاداری اور رکھ رکھاؤ بھول کر غصے میں یوں بل کھا رہے تھے کہ لگتا تھا ابھی اندر جا کر لڑکی کی شامت لے آئیں گے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں انکل، داؤد نے نرمی سے کہا۔ جب سے میں نے یہ والا ناشتہ کرنا چھوڑا ہے میرا معدہ ٹھیک رہنے لگا ہے۔ آپ پلیز میرے لیے زحمت مت کیجیے گا۔ وہ پھنکارتے ہوئے سر ہلا رہے تھے۔ یہ تو میں آج دیکھتا ہوں کہ یہ خبیث کی اولاد اور کتنی بک بک کرے گی۔ پلیز انکل کول ڈاؤن، یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پر آپ اتنا ناراض ہوں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ تم نے ناشتہ کرنا ہے یا نہیں؟ میری بات کی تو ہیٹی ہوئی ہے نا؟ انہیں غصے کے مارے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کوئی ہیٹی نہیں ہوئی۔ داؤد نے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر گلاس انہیں پکڑایا۔ بس جانے دے اس بات کو، آپ لوگوں کے پاس پہلے سے ہی اتنا کام ہے کہ مزید کسی کے لیے تکلف کرنے سے پرہیز ہی کیا کریں۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس غصے کو کیسے ختم کرے۔ پہلے یہ تکلیف کیا کم ہے کہ دنیا کے ماہر ترین بیکرز میں سے ایک یہاں خرچے سے تنگ بیٹھا ہے مگر اپنے معیار پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ سلیمان صاحب نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا، میں اپنی پروڈکٹس میں بہترین فلور استعمال کرتا ہوں، بہترین مکھن، بہترین جوسز، بہترین خمیر، مہنگی ترین شوگر، فلیور، چاکلیٹس۔ میں نے سستے مہنگے کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ میرے پاس بہترین بھٹیاں، اوون ہیں۔ ہائیجین کا مجھ سے زیادہ خیال کوئی نہیں رکھ سکتا ہوگا، لیکن پھر بھی میں ایک ناکام انسان اس محلے کے ایک کونے میں گمنام کاؤنٹر رکھے سستی ترین چیزیں بیچنے پر مجبور ہوں۔ اس نے کہتے کہتے سر جھکایا۔ داؤد کی نظروں کے سامنے ان کے سب بہترین کا منظر گھوم گیا۔ اوپر سے یہ خبیث ماں کی خبیث اولاد۔ انہوں نے سر اٹھا کر بلند آواز میں کہا، یہ مجھے جواب دیتی ہے، یہ کروں گی، یہ نہیں کروں گی۔ انہوں نے اندر کی طرف اشارہ کیا، میں اس کو دیکھ لوں گا، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ انہوں نے جیسے اپنی بات کی توثیق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ پلیز انکل بھول جائیں سارے قصے کو اور صرف اتنا یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہے، آپ کی ہر چیز بہترین ہے اور آپ ایک باکمال بیکر ہیں۔ داؤد نے انہیں خاموش کرانے کی آخری کوشش کی۔ ہاں یہ تو ہے۔ ان کا لہجہ اس بات پر قدرے بہتر ہوا۔ اسی لیے تو میں تمہارا قدردان ہوں، تمہیں کوالٹی کی پہچان ہے، ورنہ اس محلے کے لوگ ایڈیٹ ہیں سب کے سب۔ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ معیار کیا چیز ہوتی ہے اور دنیا کی بہترین بیکریز کیسے چلتی ہیں۔ اپنے احمق اور گندے مندے بچوں کو 5 روپے دے کر بھیج دیتے ہیں، جاؤ جا کر نان بائی سے کوئی چیز خرید کر کھا لو۔ بھلا بتاؤ، دنیا کے بہترین ڈیری فارمز کی پروڈکٹ سے بنی یہ چیزیں 5 روپے میں خریدی جا سکتی ہیں؟ انہوں نے داؤد کی طرف دیکھا۔ لیکن مجھے بیچنی پڑتی ہے کیونکہ اگر میں ایک دن نہ بیچوں گا تو یہ باسی ہو جائیں گی، ان کی شیلف لائف ختم ہو جائے گی، اور معیار پر کمپرومائز کر نہیں سکتا۔ وہ کئی بار کی باتیں دہراتے چلے جا رہے تھے، اور داؤد شرمساری میں کہ کچھ تلخ واقعہ اس کی وجہ سے ہوا تھا، سر جھکائے سنے چلا جا رہا تھا۔ اسی دوران فضلو اپنے موبائل بیکری لے کر واپس آ گیا۔ سلیمان صاحب کے عین سامنے آ کر اس نے اپنے شیشے سے کور کی ہوئی ہتھ ریڑھی روکی۔
جس کے مختلف خانوں میں کیک کے ٹکڑے، پیسٹریز، کریم رول، بسکٹ اور پنیر کے ٹکڑے سجے تھے۔ فضلو کو وقت سے پہلے واپس آتے دیکھ کر سلیمان صاحب نے اسے گھورا۔ اب تم کیا بری خبر لے کر واپس آ گئے ہو؟ میں نے صبح ہی کہا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں، جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھ سے نہیں کھینچی جائے گی ریڑھی۔ فضلو نے نڈھال آواز میں کہا اور جیب سے چند چھوٹے نوٹ اور ریزگاری نکال کر کاؤنٹر پر ڈھیر کر دی۔ سب کام چور، نکمے، ہڈ حرام، روٹیاں توڑنے کے ماہر ہیں۔ سلیمان صاحب ایک مرتبہ پھر بھڑکے۔ فضلو اس اشتعال کو خاطر ملائے بغیر سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ اب بتاؤ ان چیزوں کو میں کس کے ماتھے پر ماروں گا؟ سلیمان صاحب نے داؤد کی طرف دیکھا۔ سب کوڑے دان میں جائیں گے، سب کے سب، کیونکہ میں معیار پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ تعصب سے بولے۔ داؤد نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے کھسک گیا۔ اس نے اس روز دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ راستہ بدل کر نسبتاً طویل راستے سے محلے سے نکلا کرے گا، تاکہ روزیٹا بیکری کے سامنے سے گزر ہو نہ سلیمان صاحب سے دوبارہ ملاقات ہو۔ یہ بیکری اور سلیمان صاحب ایک خوشگوار تجربے سے اچانک ہی ناگواریت میں تبدیل ہونے لگے تھے۔ تم چھٹی لے کر کب گھر آ رہے ہو؟ امی نے فون پر اسے کہا۔ مجھے بھی آپ کی یاد آ رہی ہے امی، مگر کام ایسا ہے کہ ایک آدھ چھٹی سے زیادہ مل نہیں سکے گی، اور سفر اتنا طویل ہے کہ 2 دن تو آنے جانے میں لگ جائیں گے۔ پھر وہاں آپ کے پاس میں 1 دن ہی ٹھہر پاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ تم وہاں نہیں گئے نا؟ امی نے شکوہ کیا۔ وقت ہی نہیں ملا امی، اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ ان کا اصرار تھا کہ وہ ان کے کزن کی بیوہ جو کئی سالوں سے اس شہر میں رہ رہی تھی ضرور ملنے جائے۔ اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ یقیناً ان کا خیال ہوگا کہ اس اجنبی شہر میں کوئی پرانا شناسہ مل جائے تو شاید ان کے بیٹے کے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ لیکن نہ جانے کیوں داؤد کو کسی ایسے گھر میں جانا جہاں کے مکینوں کو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، جنہیں وہ جانتا بھی نہیں تھا، عجیب سا خیال لگتا تھا۔ وہ ہفتے کی شام تھی جو اس نے حسب معمول نادر کے ساتھ شہر اور شہر کے مضافات میں گھومنے پھرنے میں گزاری تھی۔ یہ شہر خوبصورت تھا اور اس کے مضافات اور بھی خوبصورت تھے۔ یہاں پہاڑ تھے، جھرنے اور آبشاریں تھیں۔ پہاڑوں پر بنے چھوٹے چھوٹے گھر تھے اور بھیڑ بکریاں چراتی پہاڑی خواتین بھی۔ سردی کا زور قدرے ٹوٹنے پر ہی وہ یہاں کی خوبصورتیوں کو دیکھ پایا تھا۔ دن بھر کی تھکا دینے والی مصروفیت کے بعد ان جگہوں کی سیر نے اس کی طبیعت حشاش بشاش کر دی تھی۔ چلے بھائی جان، اب چپلی کباب کھانے۔ واپسی پر نادر نے اسے چھیڑا۔ چپلی کباب بہت کھا لیے۔ داؤد بھی ترنگ میں آ گیا۔ آج تو گھر کا کھانا کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ ارے بھائی جان، گھر کا کھانا تو مجھے بھی میسر نہیں، نادر نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، حالانکہ میرا تو گھر بھی یہی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حیران ہوا۔ بس گھر میں ہوں، 2 بھائی اور ان کی بیویاں۔ بھابھیوں نے کبھی گھر میں کچھ پکایا نہیں، کبھی کسی ہوٹل سے، کبھی ٹھیلے سے کھانا منگوا کر کھا لیتی ہیں۔ اللہ اللہ خیر سلام۔ میں بھی روزانہ کھانا باہر سے ہی کھا کر جاتا ہوں۔ بڑی عجیب بھابھیاں ہیں بھائی تمہاری۔ داؤد کو مایوسی ہوئی۔ بہت دنوں کے بعد اس کا کسی مکمل گھر کے ماحول میں بیٹھ کر کھانا کھانے کو دل چاہا تھا۔ کیا کریں، ایسا ہی ہے بھائی جان، نادر نے شانے اچکائے۔ ماں باپ تو بچپن ہی میں ساتھ چھوڑ گئے تھے، بھائیوں کے سر پر ہی پلے بڑھے ہیں، اب جو حالات ہیں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، پھر ایسا کرو۔ داؤد کو اچانک ایک خیال آیا اور اس نے جیب سے اپنی پاکٹ ڈائری نکالی۔ مجھے اس پتے پر پہنچا دو۔ اس نے ڈائری کا ایک صفحہ نادر کی نظروں کے سامنے کیا۔ سپلائی تو یہاں سے ذرا دور ہے، نادر نے کہا، لیکن آج ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے، جلدی پہنچ جائیں گے۔ اس نے سر ہلایا۔ چلو پھر مجھے آج وہاں چھوڑاؤ، واپسی پہ میں خود آ جاؤں گا، داؤد نے کہا اور نادر کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ اس نے اس شہر میں بہت کم بڑے اور کھلے گھر دیکھے تھے۔ کافی پرانا بنا ہوا گھر تھا جس صحن سے گزر کر وہ اندر آیا تھا۔ اس کے فرش پر سنگ سرخ کی مستطیل ٹائلیں اس انداز میں جوڑی گئی تھیں
کہ 4-5 ٹائلیں مڑ کر ایک خاص فاصلے پر پھول نما نمونہ سا بنا رہی تھیں۔ صحن سے آگے برآمدے کے گول ستون بھی سنگ سرخ سے بنے تھے اور منقش تھے۔ برآمدے سے گزر کر اسے ایک بڑے کھلے اور ہوادار کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ کب سے شیر آیا کی پکار سن رہے تھے۔ شکر، آج شیر کا دیدار کر ہی لیا۔ امی کے کزن کی بیوی، جنہوں نے اپنا نام عذرا بتایا تھا، کمرے میں رکھے صوفوں پر سے سفید چادریں اتارتے ہوئے بولیں۔ سفید چادروں کے نیچے سے پرانی طرز کے لکڑی کے لمبے بازوؤں والے اسپرنگ جڑے صوفے نکلے، جن میں سے ایک پر وہ بیٹھ گیا۔ ایک کون آ گیا جس کے آنے کی پکار سن رہے تھے ہم؟ اسی دم کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ ایک بڑی بی آ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی بی نے سفید غرارے کے اوپر کاسنی قمیص پہن رکھی تھی، سر پر جالی کا دوپٹہ تھا۔ ارے، اس دور میں بھی اس قسم کی خواتین موجود ہوتی ہیں، داؤد نے بڑی بی کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ ارے اماں، یہ داؤد ہے، بتایا تو تھا آپ کو، رفعت باجی کا بھانجا، صالحہ آپا کا بیٹا، وہ ہنس کر بولیں۔ ارے ہاں ہاں، بڑی بی پرجوش انداز میں آگے بڑھی۔ بڑا بھاری پانچہ ہے بھائی داؤد میاں تمہارا۔ وہ اس کے قریب آ کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔ ہائیں، بھاری پانچہ؟ داؤد نے ٹھٹک کر اپنی پینٹ کے پونچے کی طرف دیکھا۔ اماں ہے میری، عذرا نے مسکرا کر کہا۔ ان کا مطلب ہے مشکل سے ہی آنا ہوا تمہارا یہاں۔ انہیں شاید بڑی بی کے الفاظ پر داؤد کی حیرت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ جی، داؤد نے کہا، دراصل میں اس شہر سے اتنا واقف نہیں ہوں نا، اس لیے پہلے نہیں آ سکا، اور اب آ گئے ہو تو ہم جانے نہیں دیں گے۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولیں۔ میں نے تو سنتے ہی کہہ دیا تھا عذرا کو کہ تمہاری سسرال سے لڑکا ادھر آیا ہے، اسے یہیں رہنے کے لیے بلا لو، کہاں کرائے کے کمرے اور گھر ڈھونڈتا پھرے گا، بڑی بی نے کہا۔ میں کیسے بلا لیتی اماں، لڑکے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں ہے۔ عذرا نے شکایتی نظروں سے داؤد کو دیکھا۔ شاید ہی کوئی پہلی ملاقات میں اتنا بے تکلف ہوتا ہو، داؤد نے سوچا۔ یہ خواتین یوں پیش آ رہی ہیں جیسے نہ جانے کب سے مجھے جانتی ہوں۔ عذرا، جنہوں نے اسے کہا تھا کہ وہ رشتے میں اس کی ممانی لگتی تھیں اور انہیں آنٹی کے لفظ سے سخت چڑ تھی، لہٰذا وہ انہیں عذرا مامی کہہ کر ہی پکار سکتا تھا، اور بڑی بی جو ان کی والدہ تھیں اسے بتا چکی تھیں کہ وہ جگت اماں تھیں، لہٰذا وہ انہیں کسی اور نام سے بلانے کی زحمت نہ کرے۔ اپنی اپنی عمروں میں وہ خاصی پھرتیلی تھیں، جس پھرتی سے دونوں نے اس کے لیے چائے اور اس کے ساتھ کے لوازمات تیار کیے، اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا، اور اس نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ چائے کے ساتھ پیش کیے جانے والے سب کے سب لوازمات بھی گھر میں ہی تیار کیے گئے تھے۔ ہم تو بھئی برس ہا برس سے اسی شہر میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو پنجاب کے شہروں کی شکلیں بھی بھول گئیں۔ ہمارے ابا کا گھر کراچی میں تھا، میاں کا تبادلہ ادھر ہوا تو یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ میاں کے عزیز پنجاب میں رہتے تھے، سو عذرا کا رشتہ ان عزیزوں میں کر دیا۔ یوں 3 صوبوں سے شناسائی ہوئی، مگر مستقل ٹھکانہ تو ادھر ہی ہے۔ مگر اتنے سال یہاں گزارنے کے باوجود یہاں کی زبان نہ سیکھ پائے ہم۔ بڑی بی نے اپنے پان دان سے چھالیاں نکال کر پھانکتے ہوئے اسے بتایا۔ بڑی بی کا تعلق کراچی سے تھا، اور بقول ان کے وہ ایک معروف اردو سپیکنگ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ میں اردو سپیکنگ، عذرا کا باپ ہزارے والا، عذرا کا میاں پنجابی، لہٰذا ہماری ہما پنجابن۔ میاں، ہم تو سب زبانوں سب صوبوں کے نمائندے ہیں جو رشتہ داری کی وجہ سے اکٹھے رہ رہے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولیں۔ خاصی دلچسپ صورتحال ہے، داؤد محظوظ ہوا۔ لسانی، علاقائی اور تعصباتی جھگڑے تو خوب ہوتے ہوں گے آپ کے گھر میں۔ ایسے ویسے؟ بڑی بی نے اپنے ادھ کھائے دانت دکھاتے ہوئے کہا۔ ہر کوئی اپنا راگ الاپ رہا ہوتا ہے، میں ہمارے تمہارے کرتی رہ جاتی ہوں، عذرا ڈھٹا آئے دند آئے کہہ رہی ہوتی ہے، اور وہ ہماری ہما لامبے چامبے کرتی رہتی ہے۔ واقعی؟ اس نے بے یقینی سے بڑی بی کو دیکھا۔
تو اور کیا، ہم تینوں کی لسانی جنگیں ہوتی ہیں، اس وقت ایسا ہی ہوتا ہے، بڑی بی نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ہم دراصل اپنی زندگیوں میں رونق برقرار رکھنے کو ایسی جنگیں چھیڑتے ہیں، عذرا مامی نے داؤد کے کپ میں چائے کا قہوہ انڈیلتے ہوئے بتایا۔ ورنہ اماں کو کراچی دیکھے مدتیں ہو گئیں اور ہمارے بچپن میں کبھی پنجاب دیکھا ہوگا۔ تمہاری شکل میں ہما کو ایک ووٹ اور میسر آ جائے گا، بڑی بی بولی۔ ارے میں تو کہتی ہوں بیٹا، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور ادھر ہی آ جاؤ، اس گھر میں کئی کمرے خالی پڑے ہیں۔ لیکن میں جہاں رہ رہا ہوں وہ بھی بہت اچھی جگہ ہے۔ داؤد کو یہ آفر عجیب سی لگی۔ اچھی ہی ہوگی مگر گھر کا سا آرام کہاں، بڑی بی بولیں اور پھر عذرا مامی سے مخاطب ہوئیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ کل ہی کالج سے واپسی پر اس کا سامان گاڑی میں رکھ کر ادھر لاؤ، اس سے پتہ پوچھ لو اچھی طرح۔ ارے نہیں پلیز، اتنی جلدی میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، وہ اس آفر سے گڑبڑا گیا۔ میں 3 مہینوں کا ایڈوانس کرایہ دے چکا ہوں۔ اچھا اماں دیکھتے ہیں، داؤد کو بھی سوچ لینے دیں اپنی سہولت کا۔ عذرا مامی داؤد کے پس و پیش کو بھانپتے ہوئے بولیں۔ میں تو اس خیال سے کہہ رہی تھی کہ چلو 2 سے تیسرا جی ہوگا گھر میں تو کچھ رونق ہو جائے گی، بڑی بی مایوس ہوتے ہوئے بولیں۔ اماں دراصل خاصی مجلسی خاتون ہیں، انہوں نے شروع سے ہی بھرے پورے گھر میں وقت گزارا ہے، اسی لیے اب انہیں یوں اکیلے رہنا نہیں بھاتا۔ میں صبح اپنے کالج چلی جاتی ہوں اور ہما اسکول۔ اماں بیچاری سارا دن تنہا رہتی ہیں، اسی لیے تو اگر کوئی بھولا چوکا ادھر آ جائے تو ان کا دل چاہتا ہے ادھر ہی رہ جائے۔ عذرا مامی نے بڑی بی کی اصرار کی وجہ بتاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، داؤد نے کہا اور اپنی پلیٹ میں دوسری دفعہ بیسن کا حلوہ نکالنے لگا۔ وہ گھر اور گھر کے جس ماحول کے لیے اداس ہو رہا تھا اور جس کے متعلق سوچ کر اس نے اچانک ادھر چلے آنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ اسے حقیقت میں مل رہا تھا، اور غیر متوقع طور پر اس کے میزبان بھی پرخلوص تھے۔ اسے وہ شام بہت اچھی لگی تھی۔ رات 8 بجے اس نے دونوں خواتین سے واپسی کی اجازت مانگی۔ اس وقت تک وہ اسے سادہ مگر پرلطف کھانا بھی کھلا چکی تھیں۔ واپسی کا راستہ آتا ہے نا؟ اسے دروازے پر چھوڑنے کے لیے آئیں عذرا مامی نے پوچھا۔ جی اندازہ ہے، اس نے کہا اور باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی ایک لڑکی اندر داخل ہو گئی۔ ارے آج تم خاصی لیٹ ہو گئیں، عذرا مامی نے اندر آنے والی لڑکی سے پوچھا۔ وہی سواری کا مسئلہ، وہ بولی، ابھی بھی نادیہ کو آنا پڑا مجھے ڈراپ کرنے۔ اچھا اس سے ملو، یہ داؤد ہے، رفت باجی کا بھانجا، صالحہ آپا کا بیٹا۔ اچھا، لڑکی نے سر اٹھا کر داؤد کی طرف دیکھا۔ دروازے سے باہر تیز روشنی کا بلب روشن تھا۔ داؤد نے دیکھا وہ ایک دبلی پتلی سانولی سی لڑکی تھی اور دیکھنے میں کالج کی طالبہ لگ رہی تھی۔ تو یہ ہیں وہ جن کا چرچا ہم اتنے دن سے سن رہے تھے۔ آپ سنا ہے عمارتیں بناتے اور ڈھاتے ہیں؟ ڈھانے کا تو ابھی تک کوئی تجربہ نہیں ہے، البتہ بنانا سیکھ رہا ہوں، داؤد نے کہا۔ اور داؤد یہ ہما ہے، عذرا مامی کو یاد آیا، میری بیٹی ہما، ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہے، باٹنی میں ماسٹرز کر رکھا ہے اس نے، ایوننگ کلاسز لیتی ہے۔ اچھا، وہ مسکرایا، میں سمجھ رہا تھا یہ میٹرک یا زیادہ سے زیادہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں گی۔ کیوں، آپ گلیور ہیں کیا، جو آپ کو میں بونوں کی دنیا کی فرد لگ رہی ہوں؟ لڑکی نے پوچھا۔ خیر، بونوں کی دنیا کی تو فرد میں نے نہیں کہا، البتہ مجھے آپ کے بارے میں یہی خیال گزرا کہ شاید آپ اسکول کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایک تو بار بار یہ سننے کو مل رہا تھا کہ آپ اسکول چلی جاتی ہیں یا آپ اسکول گئی ہوئی ہیں۔ دوسرا، آپ کی عمومی صحت بھی معاف کیجیے گا کچھ ایسی ہی ہے کہ آپ کو پہلی سے دفعہ دیکھنے پر کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ آپ ماسٹرز کر چکی ہیں۔ داؤد نے اس کی چوٹ کے جواب میں چوٹ کی۔ خیر، اب کر چکی ہیں تو اچھی بات ہے، فی الحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، کیونکہ اتنی مختصر ملاقات میں پتہ نہیں چلتا ٹھیک سے خوشی ہوئی کہ نہیں، اگر پھر ملنا ہوا تو ہی بتا سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، ویسے بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو مجھ سے مل کر خوشی ہوئی یا نہیں، جس کو نہیں ہوتی یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ خوب، وہ مسکرایا، چلیں اگر یہ میرا مسئلہ ہے تو میں اس پر سوچوں گا۔ اس نے سر جھکا کر عذرا مامی کو اللہ حافظ کہا۔
وہ لڑکی دلچسپ تھی۔ داؤد کو لگا اگر دوبارہ کبھی اس گھر میں جانا ہوا تو اس لڑکی سے خوب گفتگو رہے گی۔ آپ ٹھیک کہتی تھی امی، وہ لوگ بہت اچھے اور مخلص ہیں۔ وہاں جا کر تو میری اداسی قدرے کم ہو گئی۔ عذرا مامی کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ جیسا ذائقہ ہے۔ میں نے بہت دنوں بعد شوق اور رغبت سے کھانا کھایا۔ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ میں نے آپ کی بات مان لی اور ان کے ہاں ہو بھی آیا۔ اب آپ کو اس شہر میں میرے اکیلے پن کا احساس تو نہیں ستائے گا نا؟ اس رات اس نے امی کو تفصیلی خط لکھا تھا۔ اس رات وہ گہری نیند سے اچانک ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس کے کمرے کی جس کھڑکی کے آگے اس کا پلنگ بچھا تھا، اس کھڑکی کو کوئی آہستہ آہستہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس نے تاریک کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے آواز کی سمت کا تعین کیا تھا۔ تقریباً 4 منٹ غور کرتے رہنے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے سرہانے کی کھڑکی سے دستک نما آواز اٹھ رہی تھی۔ جب سے وہ اس کمرے میں آیا تھا اس نے یہ کھڑکی کھول کر اس کے پار کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ دستک اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ اس بلندی پر کھڑکی پر دستک کیسے دی جا سکتی تھی جبکہ اس کے خیال میں دوسری طرف کوئی خالی جگہ یا کھلی گلی تھی؟ کھڑکی کھولو، ایک نسوانی آواز سنائی دینے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کون ہے؟ چند لمحوں کے بعد اس نے دھک دھک کرتے دل کو قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ہوں، پلیز کھڑکی کھولو، گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ داؤد نے ہاتھ بڑھا کر بلب کا سوئچ نیچے کر دیا۔ پلیز ہیلپ می، وہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ داؤد کو لگا اس آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ داؤد نے اٹھ کر تیزی سے بیڈ کھسکایا اور کھڑکی کی چٹکنی نیچے کر دی۔ چٹکنی کے نیچے ہوتے ہی کھڑکی کا ایک پٹ آپوں آپ واہ ہو گیا۔ داؤد نے حیرت اور بے یقینی سے دیکھا۔ نان بائی کی بیٹی کھڑکی کے دوسرے پٹ سے سر جوڑے بیٹھی تھی۔ یہ یہاں؟ اور کھڑکی کے پیچھے کیا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور 2 قدم آگے بڑھا۔ کھڑکی کے ساتھ ہارڈ بورڈ کی ایک دیوار سی اٹھائی گئی تھی جس میں ایک چوڑا شگاف تھا۔ اس شگاف سے سر نکال کر اس نے کھڑکی سے سر جوڑا ہوا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ داؤد ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے مجھے ادھر بند کر دیا ہے، اس نے کھڑکی سے سر ہٹا کر کہا۔ اس کے کندھوں تک آتے سنہری بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ داؤد نے دیکھا اس کے سرخ اور سفید چہرے پر 2 جگہ پر نیل پڑے ہوئے تھے اور ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا۔ اس کے کان سے خون رس رہا تھا اور ناک پر سوجن تھی۔ اس کے بائیں آنکھ پر بھی چوٹ آئی ہوئی تھی۔ یہ تمہیں کیا ہوا؟ داؤد مدہوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں تم بیٹھی ہو؟ مجھے کچھ کھانے کو دے دو پلیز، وہ نکاہت زدہ آواز میں بولی۔ داؤد کو اس ساری صورتحال پر گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا کھڑکی بند کر کے چٹکنی چڑھائے اور بیڈ کو اس کی جگہ پر کھسکانے کے بعد لیٹ کر سو جائے، لیکن پھر اس کی نظر ایک بار پھر اس لڑکی کے زخم چہرے پر پڑی اور اسے اپنے دل کی آواز پر کان بند کر دینے پڑے۔ کھانے کے لیے اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر الماری کھول کر بسکٹ کا آدھا پیکٹ، نیمکو اور کھجوریں نکال کر پلیٹ میں رکھ کر لڑکی کی طرف پلٹا جس کی آنکھیں اب بند ہو رہی تھیں اور سر جھک کر یوں جھول رہا تھا جیسے اسے خود پر قابو نہ ہو۔ یہ لو، اس نے پلیٹ آگے بڑھائی۔ وہ آنکھیں بند کیے اسی طرح سر جھلا رہی تھی۔ اے مس، داؤد نے قدرے بلند آواز میں کہا اور جواب نہ ملنے پر 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سر پر انگلیاں بجائیں۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر داؤد کی طرف دیکھا۔ یہ لو، کچھ کھا لو۔ داؤد کو اب اس کی حالت پر ترس آنے لگا تھا۔ اس نے خالی نظروں سے پلیٹ کی طرف دیکھا اور تیزی سے پلیٹ پکڑ لی۔ اب وہ مربھکوں کی طرح پلیٹ میں رکھی چیزیں کھا رہی تھی۔ منٹوں میں وہ پلیٹ صاف کر چکی تھی۔ پانی ملے گا؟ اس نے پلیٹ واپس داؤد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے، کیا تم کھجور کی گٹھلیاں بھی کھا گئیں؟ داؤد نے بے یقینی سے پلیٹ کی طرف دیکھا۔ پانی دو مجھے، اب کہ وہ ذرا تحکم آمیز لہجے میں بولی۔
وہ میں نے ادھر پھینک دی ہے کمرے میں۔ اس نے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا۔ چائے نہیں ہے تمہارے پاس؟ گٹ گٹ پانی پینے کے بعد اس نے آستین سے منہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت چائے کہاں سے آ سکتی ہے؟ داؤد نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا تھا جو تم بنا لیتے؟ اس نے سر کھڑکی سے ٹکا کر کمزور آواز میں کہا۔ میں نے تمہیں ٹی پارٹی پر مدعو نہیں کیا تھا۔ کیا ہوتا تو ضرور بنا لیتا۔ داؤد نے اس کے کان سے رستے خون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں ہوا کیا ہے، اور تم یہاں بیٹھی کس جگہ ہو؟ اس نے مجھے بہت مارا ہے۔ وہ دوبارہ نیم غنودگی میں جانے لگی۔ اور یہاں بند کر دیا۔ اس نے کس نے؟ ڈیڈی نے۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہو رہی تھیں۔ ہائے بڑا درد ہے۔ پھر وہ اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر اونچی آواز میں بولی۔ سلیمان صاحب نے؟ داؤد کے منہ سے حیرت زدہ الفاظ نکلے۔ نہیں، میں نہیں مان سکتا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ نہ مانو۔ اس کا سر کھڑکی کے سہارے سے ہٹنے کے بعد پھر سے جھولنے لگا تھا۔ میں نے اپنی یہ حالت خود نہیں بنائی ہے۔ مگر کیوں مارا انہوں نے تمہیں؟ ویسے جتنی بدتمیز اور منہ پھٹ تم ہو، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں غصہ آیا ہوگا کسی بات پر، مگر اتنی بے رحمی سے تمہیں وہ نہیں مار سکتے۔ سچ سچ بتاؤ قصہ کیا ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے ہمیشہ ایسے ہی مارتا ہے۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ وہ جو اتنا ہنسمکھ اور بامروت نظر آتا ہے نا، اصل میں ایسا ہے نہیں۔ وہ بہت اذیت پسند ہے۔ وہ ظالم ہے اور بیمار ذہن۔ وہ اپنی ذہنی بیماری کا سارا غبار مجھ پر اور غریب فضلو پر نکالتا ہے۔ یہ دیکھو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اپنے سویٹر کے بازو پر کیے۔ اس کے گورے بازوؤں پر زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے چاقو سے کٹ لگائے ہوں۔ او میرے خدا! داؤد دنگ رہ گیا اور اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا بایاں بازو پکڑ لیا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ جو وہ دیکھ رہا تھا وہ حقیقت ہے۔ آگے بڑھنے پر اسے اندازہ ہوا وہ ایک نیچی چھت کے کاٹھ کباڑ بھرے چھوٹے اور تنگ سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں تم بیٹھی ہو؟ وہ اس کا بازو پکڑے پکڑے بولا۔ یہ اس گھر کی چھت پر بنا ایک اسٹور ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس کی پچھلی اور یہ والی دیوار کارڈ بورڈ سے کھڑی کی گئی ہے، کیونکہ یہ دونوں جگہ ڈھکی ہوئی ہیں۔ ان پر موسم اثر نہیں کر سکتا۔ اوہ! داؤد نے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس محلے کے گھروں کے نقشے اتنے پیچیدہ تھے کہ شاید وہ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ گھر کی چھت دوسرے گھر کی چھت سے جڑی ہوئی ہے۔ میں ڈیٹول لاتا ہوں، اس نے کہا اور باتھ روم سے ڈیٹول کی شیشی نکال آیا۔ ٹیشو پیپر پر ڈیٹول انڈیل کر اس نے اس کے زخموں کو قدرے صاف کیا۔ مگر میرے پاس ان پر لگانے کو کوئی دوا نہیں ہے، اس نے افسوس سے کہا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے دودھ گرم کرتا ہوں۔ اسے لگا لڑکی پر نیم بے ہوشی طاری ہونے لگی ہے۔ گرم دودھ کا کپ پینے کے بعد شاید اس کے جسم کو کچھ حرارت پہنچی تھی۔ وہ تھوڑا سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ میں زینب ہوں، اسے داؤد کی طرف دیکھا۔ میں کل سے یہاں بند ہوں۔ اس ظالم نے مجھ پر کھانا پینا بند کر دیا۔ مجھے وحشیوں کی طرح مارنے کے بعد یہاں قید کر دیا۔ مجھے پتا تھا دیوار کے اس پار کسی گھر کی کھڑکی یا روشن دان ضرور ہوگا۔ میں نے اس نے قریب رکھا لوہے کا ایک ٹکڑا جس کا کنارہ کٹا ہوا اور تیز دھار تھا، اٹھا کر داؤد کو دکھایا۔ یہ دیوار کاٹی ہے۔ مجھے لگتا تھا اگر میں ایسا نہ کر پائی تو یوں ہی بھوکی پیاسی زخموں سے مر جاؤں گی، اور وہ چاہتا بھی یہی ہے۔ مگر وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ داؤد نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ میں بتاتی ہوں، مگر تم وعدہ کرو اسے جا کر نہیں جڑو گے۔ نہیں جڑتا، داؤد نے کہا۔ تم بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ نیچی مگر بھاری آواز میں بتانے لگی۔ وہ سلیمان کی بیکری پر آنے والا ایک ایسا گاہک تھا جس پر سلیمان پہلے دن سے ہی مہربان تھا، اور سلیمان اس پر مہربان کیوں نہ ہوتا؟ وہی تو تھا جو اس جگہ پر اجنبی تھا۔
ورنہ محلے کے پرانے باسی تو سلیمان اور اس کے گھر میں رہنے والوں سے یوں دور دور رہتے تھے جیسے ان سے تعلق رکھنا گناہ ہو۔ وہ بیکری سے اسی صورت کوئی چیز خریدتے تھے جب انہیں فوری ضرورت ہوتی اور دور مارکیٹ میں جانا ناممکن ہوتا۔ دوپہر کے وقت البتہ نان خوب بکتے، اور وہ بھی اس لیے کہ محلے کی عورتیں روٹی پکانے کے تردد سے بچنا چاہتی تھیں، اور سلیمان ادھار پر نان دینے کو ہر وقت تیار رہتا تھا۔ نان کم قیمت شے تھی، اس کی مد میں ہر گاہک کے کھاتے میں درج رقم کو 2-4 سے ضرب دے دینے سے 15 دن یا مہینے کے بعد اتنی رقم نہیں بن پاتی تھی جو گاہک کو گراں گزرے۔ بیکری کی باقی چیزیں اکثر تو محلے کے بچے ہی خریدتے یا پھر فضلوں کی ریڑھی پر منتقل ہو کر باہر بکنے چلی جاتی۔ سلیمان کے گھرانے کے بارے میں شکوک کا شکار محلے والے کبھی کم ہی ادھر ادھر پھٹکتے تھے۔ ایسے میں داؤد کو باقاعدہ گاہک بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہر درجہ مروت کا برتاؤ سلیمان کی مجبوری تھی۔ ویسے تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر وہ اکثر ہی اسے پیٹتا رہتا تھا، مگر 2-3 دن تک داؤد کے انتظار کے باوجود اس کے ادھر نہ آنے کی وجہ اسے گردانتے ہوئے سلیمان نے اسے بری طرح پیٹا اور زخمی حالت میں کاٹ کباڑ کی کوٹھڑی میں بند کر دیا تھا۔ 18 گھنٹے زخموں سے چور چور کوٹھڑی میں پڑے رہنے اور اپنی فریادوں کی کوئی سنوائی نہ ہونے پر اس نے کمرے کی دیوار کاٹ کر جب دوسری طرف آواز دینے کی ٹھانی تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ دیوار کے ساتھ والی کھڑکی کے پیچھے وہی داؤد موجود ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی تھی۔ اس نے کارڈ بورڈ کی وہ دیوار کسی حد تک رسائی حاصل کرنے اور مدد مانگنے کے خیال سے کاٹی تھی، اور اس کوشش میں اس کے پہلے سے زخمی ہاتھ اور بھی زیادہ زخم ہوئے تھے، مگر ایک امید اور وہیں پڑے پڑے مر جانے سے بچنے کا تصور اس سے وہ دیوار کٹوا گیا تھا۔ وہ پاؤڈر اسمگل کرتا ہے، وہ چوری کی گاڑیاں بیچنے والے گروہ کا اعلی کار ہے، یہ بیکری اور تندور دوسروں کی نظروں میں روزگار کے ذریعے کے نام کی دھول ہے جو وہ یہاں بیٹھا اڑاتا رہتا ہے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو سلیمان کے بارے میں بتایا تھا۔ پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، مگر اب شک میں پڑ چکے ہیں، اسی لیے کوئی ادھر نہیں پھٹکتا۔ لوگ شاید اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس نے خوش اخلاقی، محبت اور مروت کا ڈھونگ رچا کر اسی محلے کے کئی لڑکے اس کاروبار میں پھنسائے ہیں۔ ان لڑکوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا وہ کدھر گئے، لیکن جیسے ہی محلے کا کوئی لڑکا غائب ہوتا ہے اس کی جیب نوٹوں سے بھر جاتی ہے۔ پھر یہ کئی دن مہنگی شراب پینے، مہنگی عورت گھر لانے اور مرغن کھانے کھانے میں مگن رہتا ہے۔ یہ بیکری محض ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ اسے خود حیرت ہو رہی تھی۔ وہ ایک ایسی اجنبی کو جس کی کچھ دیر پہلے تک وہ جان لینے کے در پہ تھی، وہ سب کیوں بتا رہی تھی، جو اگر سلیمان کی تک پہنچ جاتی تو وہ اس کی دونوں ٹانگیں چیر دیتا اور دونوں بازو کاٹ کر پھینک دیتا۔ اس سے پہلے وہ اس کی ماں کے ساتھ ایسا ہی کر چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ایک پڑھا لکھا مہذب شخص حقیقت میں اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ داؤد نے اس کی بات سنتے ہوئے نہ جانے کتنی بار کہا تھا۔ الٹا مجھے تم پر شک ہو رہا ہے، جتنی بدتمیزی سے تم نے اس کی کہی باتیں ماننے سے انکار کر دیتی ہو۔ وہ ایسا ہوتا تو اب تک تمہاری بوٹیاں چیل کووں کو کھلا چکا ہوتا۔ اس نے کہا تھا، یہ میرے ہاتھ دیکھو، یہ میرے بازو، یہ پاؤں۔ اس نے ذرا فاصلے پر ہو کر اپنے ویلنگٹن بوٹ پاؤں سے اتار کر اسے اپنے زخمی پاؤں دکھائے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والی ہر بری بات کا غصہ مجھ پر اتارتا ہے۔ تم اس کے کمرے میں رکھے ڈنڈے، چابک، چاقو اور رسیاں دیکھ لو تو شاید کبھی یہ سوال نہ کرو کہ وہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ تو تم کیوں برداشت کر رہی ہو اب تک؟ اتنی تو لمبی تمہاری زبان ہے، تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ اسے ابھی بھی یقین کرنے میں تعمل تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ اس سے پہلے وہ میری ماں کے ساتھ کیا کر چکا ہے۔ میری ماں اپاہجوں کی طرح سسک سسک کر مری۔ سلیمان کا خیال تھا کہ میری ماں نے میرے باپ کے کمائے سارے پیسے پیچھے بھیج دیے تھے۔ وہ اسے اذیتیں دیتا رہا، اس سے جانوروں کی طرح کام لیتا رہا، اور آخر میں وہ اس کے ظلم کا شکار ہو کر مر گئی۔ اتنا ظلم!
اتنی بربریت! رات کے آخری پہر اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، کوٹھڑی کا دروازہ باہر سے کھلنے کی آواز آنے لگی۔ تم اپنی کھڑکی بند کر لو، اس نے تیزی سے داؤد سے کہا تھا۔ کمرے میں روشنی کی ایک بھی لکیر اسے نظر آ گئی تو اس کی آواز خوف سے کانپنے لگی تھی، اور اس نے پھرتی سے کھڑکی بند کر کے پردہ برابر کر دیا تھا۔ کوٹھڑی میں پہلے کسی تاریکی چھا گئی تھی۔ باہر نکل خبیث کی اولاد، چل کر ڈو تیار، فضلو کا سامان ختم ہوا پڑا ہے، سلیمان دانت پیستا نیچی آواز میں کہہ رہا تھا، مگر زینہ کو یقین تھا کہ کھڑکی سے کان لگا کر سنتے اس شخص تک یہ نیچی آواز ضرور پہنچی ہوگی، جس کو شاید ابھی بھی اس کی آپ بیتی پر داستان کا گمان تھا۔ میں زخمی ہوں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس نے دانستہ چلا کر جواب دیا تھا۔ نکلتی ہے الو کی پٹھی کہ میں، اس نے دروازے پر ہاتھ مار کے کہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل رینگ کر باہر نکلی تھی، اسے باہر نکلنا ہی تھا۔ اندر سانس لینا محال تھا، اور اگر سانس لینا ممکن بھی ہوتا تو سلیمان کو انکار کرنا ناممکن تھا، وہ اسے مزید ایذا پہنچانے سے کبھی باز نہ رہتا۔ چل آگے لگ، اس نے اس کے سر کی پشت پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ زینہ کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ کوٹھڑی کا دروازہ بند ہونے سے پہلے کہی گئی یہ آخری بات اور اس کے سر پر پڑنے والی ہاتھ کی آواز بھی کھڑکی سے کان لگا کر کھڑے داؤد تک ضرور پہنچی ہوگی۔ اس کے جلتے زخموں میں کچھ دیر کے لیے عجیب سے ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ کوئی دوسرا کان تھا جس نے وہ سب سن لیا تھا، کوئی دوسری آنکھ جو اس کے زخم دیکھ چکی تھی۔ اس احساس سے زخموں کے باوجود صبح سے دوپہر تک اسے گھوڑے کی طرح دوڑایا تھا، اور اب وہ پاؤں پھیلائے دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے اسی تصور میں گم بیٹھی تھی۔ آج اس کے دکھ اور زخموں کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی تو سوچ رہا ہوگا۔